आती है। میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے رحمان عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہماری زندگی کے کئی ایسے قیمتی لمحات فضولیات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ ہم غفلت کی نیند پڑے سوئے رہتے ہیں اور یکایک موت کا پیغام آ جاتا ہے اور بندہ حسرت زدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی باب المدینہ کی شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں، طلباء اور اساتذہ کے درمیان ایک بڑا ہی ایمان افروز بیان جس کا نام ہے مقصد حیات بیان فرمایا۔ الحمدللہ اس بیان میں آپ نے زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اس کے بارے میں بہت ہی قیمتی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD کو مختلف مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کو اول تاخر دیکھیے، یقیناً آپ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر اڑتا ہوا بادشاہ کی جھولی میں گرا۔ جب بادشاہ نے پتھر کو دیکھا کہ اس کو پتھر لگا، اس نے اپنے خداموں کو حکم دیا کہ جا کر اس شخص کو ڈھونڈو جس سے پتھر پھینکا ہے۔ تو خدام گئے اور ایک گنوار قسم کا شخص تھا جو کسی باغ وغیرہ میں کھڑا تھا، اسے پکڑ کر بادشاہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ کیا یہ پتھر
تم نے پھینکا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ پتھر میں نے پھینکا ہے، معاف فرما دیجئے، بھول ہو گئی، میں تو وہ کوئی درخت سے چیز توڑ رہا تھا، پتھر پھینک کر توڑتے نا، تو یوں پتھر اڑا اور آپ کو لگ گیا، معافی کا طلبگار ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا جانتے ہو پتھر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ قیمتی ہیرا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو سارے پتھر مار دیے، تو یہ آخری بچا تھا جو آپ کی جھولی میں اگر گر گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تو نے چونکہ اس کی قدر نہ کی اور اسے پھینک پھینک کر اپنے سارے ہیرے ضائع کر دیے۔ اب وہ سوائے افسوس کے کیا کر سکتا تھا؟ حکایت بڑی مختصر ہے مگر اس میں سبق بڑا جامع ہے کہ جس طرح اس دیہاتی شخص نے ہیرے کی قدر نہ کی اور ہیرے اس نے ضائع کر دیے، آج کئی انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کر پا رہا۔ وقت بھی ایک انمول ہیرا ہے۔ آپ کو یہ بات اس طرح عرض کروں کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، فیضان مدینہ میں ہیں، بیان ہو رہا ہے، کچھ دیر پہلے نعتیں ہوئیں، آپ جب سے چلے یہاں آئے، یہاں بیٹھے ہیں، تو آلموسٹ آپ سے کوئی اچھی ہی باتیں ہوئی ہوں گی، کوئی گناہ بھرا ماحول آپ کو یہاں ملا نہیں ہوگا، صحبت بھی عاشقان رسول کے میسر ہوئی، آتے جاتے ہوئے کچھ قلب کی اور ذہنی کیفیت میں بھی آپ مثبت تبدیلی محسوس کرتے ہوں گے۔ یہی وقت اگر کسی ایسے دوستوں کے ساتھ ہوتا جو آج چھٹی کا دن ہے تو وہ تفریح گاؤں میں گئے ہوتے، وہاں کی کیفیت کچھ آپ کی اور ہوتی، یا جو تاش کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے تو کچھ کیفیت اور ہوتی، جو معاذ اللہ شطرنج کھیلتے ہیں ان کے ساتھ کیفیت کچھ اور ہوتی، جو صرف کیفیٹیریا میں بیٹھ کر گپ شپ مارتے ہیں اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی۔ وقت یہی تھا، ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے اندر کا وقت یہی وقت تھا۔ چاہتے تو اس وقت کو گناہوں میں گزار دے، چاہتے تو اس وقت کو غفلت میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو سونے میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکیوں میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکی کی دعوت دینے میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکی کی دعوت سننے میں گزار دیتے۔ انسان جہاں با اختیار ہے وہاں بے اختیار ہے، جہاں بے اختیار ہے وہاں با اختیار بھی ہے، یہ تقسیم ہے۔ ہماری آنکھ کھلی رہے اور ہم کچھ نہ دیکھیں اس کا ہمیں اختیار نہیں، بات ٹھیک ہے؟ ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور ہم چاہیں کہ مجھے کچھ نظر نہ آئے، اس کا ہمیں اختیار نہیں۔ ہاں یہ اختیار ضرور ہے کہ اگر کچھ نہیں دیکھنا چاہتے تو آنکھ بند کر لو۔ تو ایک جگہ ہم بے اختیار ہیں، ایک جگہ ایک اختیار بھی ہے۔ تو ایک وقت ہے، اس کی آدمی اگر قدر کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سانسیں ہیں ہماری، وقت ہے جو ہمارا، یہ وقت بھی ایک قیمتی شے ہے، ایک انمول شے ہے۔ اب اتفاق یہ بھی ہے کہ میری اس وقت گفتگو اس طبقے سے ہے جس نے اپنے وقت کا ایک حصہ تعلیم میں ہی گزارا، میڈیکل سے متعلق ہیں آپ لوگ، تو اس میں بھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جس نے آپ کے شعبے کے اندر جتنا وقت دیا وہ اتنا ماہر ہوا، جس نے وقت کم دیا اس کی کم مہارت ہے، جس نے وقت سستی میں گزارا وہ عموماً پاس ہی نہیں ہوتا۔ تو جس مقصد کے تحت آپ کے شعبے میں آئے ہیں، آپ نے اپنا وقت اس شعبے میں جتنا دیا گویا کہ آپ نے اپنے مقصد کو اتنا وقت دیا، اور جس نے اپنے مقصد کو کم وقت دیا وہ کم کامیاب ہوا، جس نے وقت ہی غفلت میں دیا وہ کامیابی کہاں سے ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہم دنیا میں آئے مقصد کے تحت. جس طرح آپ کے شعبے میں ایک مقصد لے کر گئے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، یا کوئی بھی مطلب میڈیکل کے اندر یا کسی بھی شعبے کے اندر آپ کو ماسٹرز کرنا ہے، آپ اپنے پروفیشن کے اندر کوئی نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے اس شعبے کو وقت دیا ہے، اور جس نے جتنا وقت دیا اتنا پایا. اگر آپ کسی کو پڑھائی کے وقت، کلاسز کے وقت، لیکچر کے وقت کینٹین میں دیکھا پائیں گے، کیفیٹیریا میں دیکھا پائیں گے، یا چھٹی کرتا پائیں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ تم کیوں آئے ہو پھر یہاں؟ جاؤ اپنے گھر پر جاؤ، وہاں مطلب کہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہاں اپنا کوئی اور کام کر لو، محنت مزدوری کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ زیادہ کامیابی حاصل کر لو. خواہ کا یہاں اپنا وقت برباد کرا، اس کو سمجھائیں گے اگر آپ سمجھا سکتے ہوں گے تو. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہاں آ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور جو مقصد لے کر آئے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن جب وہ اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، اور آپ غور کرتے ہیں یہ کیوں آیا ہے یہاں. ایک ہاسٹل کے اندر دیکھتے ہیں کیوں آیا ہے یہاں. پڑھائی کا وقت ہے، سو رہا ہے. سیلف اسٹڈی کا ٹائم ہے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ پڑھائی ایک الگ ہوتی ہے جہاں لیکچر ہوتا ہے، ایک سیلف اسٹڈی الگ ہوتی ہے جہاں ہم اپنی آپ کو ایک سیلف امپرومنٹ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آپ کے شعبے سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اب آئیے اس طرف، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. اللہ کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے. ہمارا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت کرنا ہے. اور ایک اور مقام پر 29واں پارہ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. بڑا غور کیجئے اس ترجمے پر. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، اللہ عز و جل، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو، تمہیں دیکھا جائے، تمہیں پرکھا جائے. دنیا کی زندگی میں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے دنیا کی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، یعنی کون زیادہ مطیع و مخلص ہے، فرما بردار ہے اور اخلاص رکھتا ہے. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. ہمارا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں موت و حیات کو کس لیے پیدا کیا ہے، تاکہ تمہیں جانچا جائے، تمہیں دیکھا جائے. اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہوئے اور موت آنی ہے. یہ ایک ڈیوریشن ہے، یہ ڈیوریشن ہے. اس ڈیوریشن کے اندر ہمارا ایک مقصد ہے، وہ ہے مقصد عبادت، مطیع و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، مخلص اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کرتے ہوئے نہیں. ایک مقصد ہے نا. یہ دو آیات قرآن مجید کا ایک حصہ پہلے عرض کیا، یہ دوسری ایک آیت بیان کی، آیت کا ایک حصہ ہے سورہ ملک کی. یہ دونوں پر غور کیجئے. ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور جو ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ موت اور حیات کا فلسفہ ہے کہ موت اور حیات، ہمیں زندگی ملی اور ہمیں موت دینی ہے. ان دونوں کے ایک ڈیوریشن ہے. اس ڈیوریشن کے اندر کیا کرنا ہے، ایک ایم آف لائف دیا جا رہا ہے، ایک مقصد حیات دیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جانچیں، ہم دیکھیں گے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ دیکھا جائے گا. تو ایک مقصد دے دیا گیا، ایک لائن آف ایکشن مل گئی نا، کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں
ہمیں ایک لائن آف ایکشن مل گئی. وہ لائن آف ایکشن یہ ہے کہ تمہیں موت، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت عطا کی وہ اس لیے کہ ہم دیکھیں تمہیں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون مطیع فرما بردار ہے، کون مخلص ہے. ایک لائن آف ایکشن ملی، عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. جس طرح آپ اپنے میڈیکل کے اندر ایک مقصد سے ہٹے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے اور آپ بے ساختہ کہتے ہیں یہ یہاں کیوں آیا ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے. خواہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، وقت کو برباد کر رہا ہے، وقت کو ہر وقت ہے. اس وقت آپ کو وقت کی اہمیت نظر آتی ہے کیونکہ آپ خود ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا. جو آپ کی طرح کوشش نہیں کر رہا ہوگا، آپ کی طرح اپنے مقصد کو وقت نہیں دے رہا ہوگا، اس کو اس کی غفلت کا کوئی احساس نہیں ہوگا. وہ اس کو فیل بھی نہیں، اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. وہ خود بھی کھیل کود میں لگا ہے، مستی میں لگا ہوا ہے اور کھانے پینے میں اور دعوتوں میں لگا ہوا ہے. گھر میں یہی ہے کہ بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے اور بیٹا یہاں اپنے مستی میں مست ہے. لیکن چونکہ آپ اپنے مقصد کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر، تو آپ کو وہ شخص نہیں سمجھ میں آتا جو اپنے مقصد سے ہٹ کر آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر وقت گزارتا ہو، آپ کے لیکچر میں نہ آتا ہو، سیلف اسٹڈی میں نہ آتا ہو، اسٹڈی سینٹر میں نہ آتا ہو، آپ کا جو اپنی گیدرنگ بیٹھتی ہے جس کے اندر آپ پریکٹیکل کرتے ہیں پریکٹیکل میں نہ آتا ہو. آپ کہیں گے تم کیا کرو گے؟ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہی ایک مقصد ہماری زندگی کا ہے. ایک نماز کا وقت آتا ہے، فجر کا وقت آیا. یہ اپنی مقصد حیات کو سمجھنے والوں، جب نماز فجر کا وقت آیا اس وقت آپ بستر پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد حیات یہ ہے کہ بستر کو چھوڑیے، اچھی طرح وضو کیجئے اور جماعت کے ساتھ نماز میں حاضری دیجئے. آپ کا مقصد حیات ہے یہ، ہمارا مقصد حیات ہے یہ. ظہر کا وقت ہوا، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جناب میری پڑھائی شروع ہے. آپ کی پڑھائی کا جو مقصد ہے وہ ثانوی ہے، یہ وہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو عبادت ہے نا، نماز ہے. آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے اٹھیے اور اٹھ کر آئیے اور نماز ظہر ادا کیجئے، وقت پر نماز عصر ادا کیجئے، وقت پر نماز مغرب ادا کیجئے، وقت پر نماز عشاء ادا کیجئے. یہ تو ہو گئی وہ اسٹڈی، یہ تو وہ معاملات ہو گئے جو کنفرم ہے، کرنے ہیں. لیکن جس طرح آپ سیلف اسٹڈی کو وقت دے رہے ہیں امپرومنٹ کے لیے نا، ایک سیلف امپرومنٹ کے لیے کہ میری اسٹڈی امپروو ہو، آئیے تہجد پڑھیے. جب سیلف اسٹڈی کے لیے وقت ہے، ایک تعلیمی ایام وقت سے ہٹ کر وقت دے رہے ہیں نا آپ کا ایک 8 سے لے کر 12 یا 2 بجے تک ایک پرفیکٹ ایک ٹائم ہے کہ اس وقت آپ کو آنا ہی آنا ہے، ورنہ آپ کی ایبسنٹ لگ جائے گی. ایبسنٹ کے ڈر سے ہم اپنے لیکچر کو مس نہیں کرتے، اپنی کلاس کو ڈراپ نہیں کرتے کہ کیا میرا اسٹیٹس کیا رہے گا، میری پڑھائی کا کیا بنے گا، میرے مقصد کا کیا بنے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ کہیں جا کر کسی ماہر سے سیکھتے ہیں کہ ذرا مجھے امپروو کیجئے، جس کی اچھی پریکٹس ہے، جو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو کیا ہم اپنے اس مقصد کے لیے جو بنیادی مقصد ہے عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم نے 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کی؟ ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم سچ بولیں، ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. کیا ہم نے اس مقصد کو سمجھا؟ کیا ہم اس مقصد کی طرف آئے؟ جس طرح ہم نے سیلف اسٹڈی کو ٹائم دیا، کیا ہم نے اوابین کے نوافل پڑھے، کیا ہم نے شیعہ چاش کے نوافل پڑھے؟ جس طرح جس کی پڑھائی چھوٹ جائے اور وہ آخری وقت کے اندر آتا ہے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی حاصل کرنے کے لیے، تو اپنا پچھلا جو لاس ہو گیا اس کو کور کرنے کے لیے الگ سے وقت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ بتائیے. دیتا ہے نا؟
مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، 30 دن تک آپ ایڈمٹ ہو گئے، 30 دن کے بعد جب آپ اپنی کلاس میں آئیں گے، آپ کی پڑھائی چلی گئی، آپ وہاں سے تو جوائن کریں گے جہاں سے آپ کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، جہاں سے آپ نے جوائن کیا، اور کوشش کریں گے کہ ایک بھی میرا پیریڈ مس نہ ہو، لیکن جو 30 دن کا گیپ آیا آپ اس کو فلفل کرنے کے لیے پریکٹس کریں گے، دوسروں کے پاس جائیں گے کہ بتاؤ پیچھے کیا ہوا تاکہ میں اس کو کور کر سکوں، جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ان کی ادائیگی کی فکر کون کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے؟ جس وقت جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں، اب تجارت کر رہے ہیں، اب میڈیکل کر رہے ہیں، اب انجینئرنگ کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ٹاپک ہے وہ وقت ہے، وقت کی اہمیت ہے، اپنے مقصد کو سمجھنا ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ضرورت ہے نا، کھانا میری کیا ہے؟ ضرورت ہے، مقصد تو نہیں ہے۔ مقصد تو عبادت ہے، عبادت پر قوت پانے کے لیے میں کھانا کھاتا ہوں، عبادت پر قوت پانے کے لیے مجھے پانی پینا ہے، جو اچھی اچھی نیتیں ہیں، عبادت پر قوت پانے کے لیے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے میں اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کماتا ہوں تاکہ میں اور میرے گھر والے محتاجی سے بچیں اور میں یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں۔ تمام تر اچھی نیتوں کا محور، تمام تر اچھی نیتوں کا مرکز یہ اللہ کی عبادت بنتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت پر قوت پانے کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے، عبادت کے لیے ہم آئے، تو عبادت یہ ہمارا مقصد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا اب آپ؟ تو جس طرح ہم اپنی پڑھائی کو کور کرنے کے لیے فکر کر رہے ہیں، جن کی نماز قضا ہو گئی، یہ کہنا نہیں ہے میری نماز قضا ہو گئی، نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ہر کوئی سمجھے کہ میں اپنے اس کام میں جتنا مخلص ہوں، اس کام کو میں جتنی دل جمعی کے ساتھ کر رہا ہوں، میرا جو بنیادی مقصد ہے پیدا ہونے کا، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے، مطیع و فرما بردار ہے، مخلص ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں خود اپنا ذاتی محاسبہ کرنا پڑے گا، خود احتسابی جس کو کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک جائزہ کھینچا ہے، مقصد وقت کی قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس خصوصیت کے ساتھ وقت کی قدر کو قرآن مجید کی ایک انتہائی زبردست صورت میں بیان فرمایا ہے، مشہور و معروف صورت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سورہ عصر میں جو یہ پہلی آیت ہے والعصر، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر میں اس آیت کے تحت وقت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، زمانے اور وقت کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ بات واضح ہو گئی، آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے، 30 سال 40 سال 20 سال 50 سال جو ہم کی میری عمر ہے یا جتنی عمر گزر رہی ہے، راس المال کہتے ہیں مال کا سر، راس،
مین کیپٹل، کہ اس کی عمر اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے، وہ ہر دم گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ ظہر تک ہمارا وقت جتنا دنیا میں تھا، ہم 2-2.5 سال اپنا وقت کم کر چکے ہیں، گھٹ رہی ہے نا۔ ہمیں جب بھی موت آنی ہے، ہم زور سے لے کر اب تک 2-2.5 گھنٹے موت کے قریب ہو گئے۔ ہم نے موت کی طرف جو ہمارا سفر جاری ہے، اب وہ سفر کب پورا ہوتا ہے نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری وہ موت کی منزل 10 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے، 1 منٹ کے بعد ہماری منزل ہے، یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ اور مسلمان غیب پر ایمان لاتا ہے، یہ ہے نا، مسلمان غیب پر ایمان لاتا ہے، یؤمنون بالغیب، تب غیب پر ایمان ہے۔ اور ہمیں نہیں پتا ہماری موت کا وقت کب ہے، لیکن یہ طے ہے کہ موت آنی ضرور ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی اعتقادات ہیں، کوئی کیسی ہی مینٹلٹی رکھتا ہے، کیسے ہی اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے، کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے موت آنی ہے۔ مرنے پر سب کا اتفاق ہے، کوئی بھی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ موت نہیں آئے گی۔ یہ کسی کو پتا نہیں کہ کب آئے گی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اور 100 سال کے بوڑھے کے لیے موت کی دعا کی جاتی ہے، اس کو موت نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ موت کب آنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ طے کہ آنی ہے۔ تو اب جب بھی ہمیں میری موت کا وقت جو بھی ہے، میں اس موت کے سفر کو اتنے برس، اتنے گھنٹے طے کر چکا ہوں۔ تو یہ گھٹ رہا ہے نا میری عمر۔ ہم کہتے ہیں عمر بڑی ہو گئی، عمر بڑی نہیں ہو جاتی، عمر گھٹ رہی ہے، عمر بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ اگر موت سے ٹارگٹ رکھے تو ہم پیدائش سے ٹارگٹ رکھتے ہیں، تو بس ہمارا اپنا ایک کیلکولیشن ہے کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں سے ٹارگٹ نہیں لے رہے، ہم جہاں سے چلے وہاں سے ٹارگٹ لے رہے ہیں۔ ہمارا اصل ٹارگٹ تو وہ ہونا چاہیے کہ موت، کہ جب موت آئے گی ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، اور جس کے سامنے یہ ہدف ہوگا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ غفلت میں نہیں رہے گا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے، مین کیپٹل، وہ ہر دم گھٹ رہی ہے۔ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ اچھا، اب کیا سارے آدمی نقصان میں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا، کیا سارے آدمی نقصان میں؟ نہیں، الا الذین، الا استثناء کا ہے، یہاں استثناء کیا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم ایمان لائے، الحمدللہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اس کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، جو ایک ایمان کی تعریف۔ الحمدللہ مسلمان ہے، مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے، مزید اور اچھے کام کیے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی ایمان اور عمل صالح کی، مزید وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، تاکید سے مراد ایمان اور عمل صالح، نیکی کی دعوت، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں،
یہ لوگ بفضل الہی ٹوٹے میں نہیں یعنی نقصان میں نہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی اور طاعت میں گزری تو وہ نفع پانے والے ہیں۔ کتنے پیارے اور خوبصورت انداز کے اندر وقت کی اہمیت اور زندگی کا مقصد سب کچھ تو سمجھا دیا، ہمارا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ وقت کی اہمیت کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ اپنی عمر کی، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیے اور زندگی یوں گزاریے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، نیکی کی دعوت ہو، اور جو نیکی کی دعوت کی راہ میں مشقتیں تکلیفیں آتی ہوں ان پر صبر بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو مفسر فرماتے ہیں، مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزان عرفان میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے فضل سے نقصان میں نہیں ہیں، یہ نقصان میں نہیں ہے، ورنہ اوپر کیا فرمایا، ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، لیکن یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ نفع میں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور اپنے اصل مقصد کے تحت گزاری نا، تو یہ نقصان میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اب ساری بحث آ گئی آپ کی اور میری زندگی کے اوپر، ہم تبصرے کرتے ہیں، ہم لیکچر سنتے ہیں، لیکچر کر دیتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سب کچھ تو آ گیا میرے اندر کہ میں خود کو درست کروں، میں خود کو درست کروں گا، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھوں، اپنے مقصد کو سمجھوں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری پر آ جاؤں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا، جیسے آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی بھی آ جائے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، پرابلم کی، آپ خود یکسوئی چاہتے ہیں کہ مجھے اسٹڈی میں یکسوئی مل جائے۔ اب آپ کا بچہ آپ کے پاس کھیل رہا ہو، کھلونے سے یہ پھینک رہا ہو، وہ پھینک رہا ہو، شور کی آواز آ رہی ہو، تو آپ کتنے تنگ آ جائیں گے۔ تو ایک شخص اس طرح مطالعے میں مصروف تھا، اب بچہ اس کو تنگ کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، سر میں درد کر دیا ستاتے ستاتے۔ اس کے پاس ایک نقشہ تھا نا، کسی صوبے کا، کسی شہر، کسی ملک کا نقشہ تھا، اس نے نقشہ پھاڑا، نقشے کے پرزے کیے موٹے موٹے، اور بیٹے کو دے، بیٹا یہ جاؤ یہ نقشہ صحیح کر آ جاؤ۔ مطلب یہ کہ اب یہ جائے گا تو اب یہ 2-4 گھنٹے تک بیٹھ کر وہ نقشہ ہی بناتا رہے گا، میں اتنی دیر میں مطالعہ کر لوں گا۔ تو بچہ چلا گیا، اب باپ نے اطمینان سے مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ آ گیا کہ ابو نقشہ صحیح ہو گیا۔ باپ کو حیرت ہوئی کہ یہ اتنے گھنٹوں کا کام یہ منٹوں میں کیسے کر آ گیا، دیکھا تو واقعی نقشہ صحیح تھا۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ نقشہ کیسے صحیح کر دیا تم نے، اور اتنی جلدی نقشہ صحیح کر دیا؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے نقشہ پھاڑا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر تھی، میں نے نقشہ صحیح نہیں کیا، پیچھے آدمی کی تصویر صحیح کر دی، نقشہ خود صحیح ہو گیا۔ بات سمجھ گئے باپ؟ ہم چلیں نقشہ صحیح کرنے کے لیے، اصل مجھے خود کو صحیح کرنا ہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے فرد نہیں بنتا۔ فرد صحیح ہو جائے معاشرہ خود صحیح ہو جائے گا، اگر فرد ہی صحیح نہیں ہے تو معاشرہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ آپ ہی تو مثال دیتے ہیں، تالاب کی ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تالاب کی گندی مچھلی میں تو نہیں ہوں۔ معذرت کے ساتھ، اگر بے نمازی بھی خراب نہیں ہے تو پھر خرابی کون ہے یہ بتائیے؟ کیا صرف شراب پینے والا ہی خراب آدمی ہے؟ یہ بتائیے نا، کیا جوا کھیلنے والا ہی خراب آدمی ہے؟ کیا جواری ہی برا آدمی ہے؟ یہ بتائیے۔ کیا شرابی ہی برا آدمی ہے؟ کیا صرف زانی ہی برا آدمی ہے؟ برے ہیں یہ، جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے سخت ہے، تو کیا غیبت کرنے والا برا نہیں ہے؟
غیبت کرنے والے کو کون برا کہہ رہا آج؟ کیا نماز قضا کرنا بھی برا نہیں ہے؟ تو بھی برا ہے کیا؟ کیا جھوٹا آدمی بھی برا نہیں ہے تو بھی برا کون؟ ماں باپ کو ستانے والا بھی اگر برا نہیں ہے تو بھی برا ہے کون؟ اب فلمیں دیکھنے والا بھی اگر برا نہیں ہے تو بھی برا کس کو کہیں گے آپ؟ گانے سننے والا بھی برا ہے. اب گانے سننے والا تو جینٹل مین مسٹر، اس کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ یہ بھی حرام کام ہے. شراب پینا بھی حرام کام ہے، جوا کھیلنا بھی حرام کام ہے، بد نگاہی کرنا بھی حرام کام ہے، سارے تو حرام کام ہے. لیکن ہم نے خود اپنے ذہنوں میں چند حرام کاموں کو بسا لیا کہ بھئی یہ غلط ہے، کیونکہ وہ میں نہیں کرتا نا. وہ جو کرتا ہے اس کو پوچھو تو وہ کہے گا کہ میں غلط ہوں. شرابی کبھی نہیں بولے گا کہ میں صحیح ہوں. شرابی خود کو غلط بولے گا، وہ غلط کر رہا ہے وہ غلط بولے گا. لیکن غیبت کرنے والا کیا خود کو غلط کہہ رہا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ ایک غلط کرنے والا خود کو غلط کہہ رہا ہے اور دوسرا غلط کرنے والا خود کو غلط ماننے کو تیار نہیں. ان دونوں میں سے سب سے بڑا غلط کون؟ سب سے بڑا برا کون؟ ایک شخص ہے جو نماز قضا کر رہا ہے اور اس کو برا وہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھ سے برائی ہو رہی ہے، اگرچہ اس کی یہ برائی اپنی جگہ پہ صحیح، مطلب اس کا یہ محسوس ہونا، لیکن نماز اس کو پڑھنی ہے. مگر ایک ایسا شخص ہے جسے نماز قضا کرنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا. احساس عیسیاں ہی ختم ہو جائے، یعنی گناہوں کا احساس ہی ختم ہو جائے، تو اب رہ کیا گیا انسان کے اندر کہ میں جو برائی کر رہا ہوں اس برائی کو میں برائی تو سمجھوں. اصلاح معاشرے کی گفتگو آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں. ہم سب موجودہ حالات پر ساری دنیا پر تبصرے کرتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹاک شو ہو رہے ہیں اس کے اوپر، بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور بڑے بڑے دانشور اور فلسفروں کو بلا کر ان سے تقریریں کروائی جاتی ہیں اور سارے کے سارے نقشے کو درست کروانے کے لیے گویا کہ گھنٹوں کے لیے مواد دیا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے گھنٹے بولیں. ارے بھائی اتنے گھنٹے نقشہ درست کرنے سے بہتر ہے چند منٹوں کے اندر اپنی شخصیت کو درست کر لیجئے، نقشہ خود درست ہو جائے گا. جب میں نمازی بن جاؤں گا تو میرے بچوں کو بھی میں نمازی بناؤں گا، میرے گھر میں بھی نمازی ہوں گی. تو میں نیک بن جاؤں گا میرے گھر میں بھی نیکی آئے گی. تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں. اپنی تصویر کو درست کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو درست کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے مقصد کو اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہی ڈیوریشن ہے، جس ڈیوریشن میں ہم کو سانس آ رہی ہے، ہم جو جی رہے ہیں، یہی ایک وقت ہے. اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ وہ وقت ہے جن وقات کے اندر ہمارے بدن اور ہڈیوں میں جان ہے، قوت ہے، طاقت ہے. اس دوران ہم کر سکتے ہیں. اس وقت رکوع اور سجود کرتے وقت ہماری زبان میں او کی آواز نہیں نکلے گی، ہماری کمر ٹیڑھی نہیں ہے، ہم سیدھی کمر کے ساتھ سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم رکوع کر سکتے ہیں. رکوع کر لیں اس وقت کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے قیامت کے دن، ابھی پنکھے بند کر دیے جائیں، آپ کو گرمی ہوگی نا، جبکہ یہ شیڈ موجود ہے، سورج اتنا دور ہے کہ ہمیں گنتی بھی نہیں پتا، کتابوں میں اگرچہ لکھی ہوئی ہے. اور اس وقت سورج اپنی پشت پر ہے، اپوزٹ ہے. اس وقت قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا اور اپنے رخ پر ہوگا. اس گھڑی میں جس سے اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، وہ کتنا خوش نصیب فرد ہوگا، کیسا نصیبوں والا ہوگا. ابھی کسی کو جلتی دھوپ کے اندر کوئی ٹھنڈے درخت کا سایہ مل جائے، وہ محسوس کرے. تو یہ تک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کوئی کمپیئر نہیں ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال سے سمجھیے. اور اس
دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی پڑے گی, وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. صلو علی الحبیب. ہم جب کسی کو اس طرح کی بات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو 2-3 جملے ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں. کل سے کروں گا, ہے نا, کل سے. نماز پڑھ لی, کل سے پڑھوں گا. یہ کام کر لیا, کل کروں گا. یہ پڑھائی کر لی, کل کروں گا. آپ آئیں گے, کل آؤں گا. جبکہ ایک مشہور انگلش وہ مقولہ ہے, ٹمورو نیور کم, ڈو یو ورک ٹوڈے. یہ ہم سب کہتے ہیں, ٹمورو نیور کم, ہم سب کہتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کل پکڑی ہوئی ہے. ہماری زندگی کا یہ کل کا سلسلہ ہمیں منقطع کرنا ہوگا, اور جو کام کرنا ہے آج اور ابھی کرنا ہوگا. کل, آج کا کام کل کے لیے مت چھوڑو, کل کوئی دوسرا کام ہوگا. تو کل کے بجائے آج, اور آج کے بجائے ابھی. نیکی کے کاموں میں تاخیر کبھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اگر بات سمجھ میں آئے فوراً کر لینا چاہیے, کیونکہ کل منقلب ہو جاتا ہے. آپ ابھی بیٹھے ہیں, کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ چلا جاؤں, پھر آپ کو بیٹھے رہو, پھر جی کرتا ہو گرمی بہت ہو رہی ہے, چلو کھڑے ہوتے ہیں. پھر جی کرتا ہوگا چلو بیٹھے رہو, تھوڑی دیر تو ہے, ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. تھوڑی کل منقلب ہو رہا ہے. یہاں آنے سے پہلے بھی کل منقلب ہوتا ہے. چھوڑو یار, اس ہفتے نہیں جاتے, پھر کبھی چلے جائیں گے. پھر چلو چلے جاتے ہیں, نہیں جاتے. اس طرح کرتے کرتے آخر پہنچ گئے, اٹھتے اٹھتے آخر بیٹھ گئے. کر رہے ہیں نا یہ. تو کل منقلب ہوتا ہے, اور قلب کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے. اس کے خیالات, اس کے تفکرات بدلتے رہتے ہیں. تو جب نیکی کے کام کے کرنے کا جس وقت ارادہ کیا نا, اسی وقت کر لینا چاہیے کہ نہ جانے اگلا لمحہ میرے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے, میں یہ کر پاؤں گا بھی یا نہیں. پھر زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. توبہ, جب ہمیں احساس ہوا اسی وقت توبہ کر لیں. کہ وہ آپ نے مشہور ایک قول سنا ہوگا کہ توبہ کی امید پر گناہ مت کرو, اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر مت کرو. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی. تو جو شخص اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھے گا نا, وہ کبھی کل نہیں کرے گا, آج کرے گا, اور کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا. تو آج کریں, ابھی کریں, اسی وقت کریں. منقول ہے, مومن کو 2 دھڑکے لگے رہتے ہیں, 2 ڈر. ایک اس کا ماضی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا نتائج ظاہر کرے گا جو کر چکا, اور دوسرا اس کا مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے. فیوچر میں میرے لیے کیا ہوگا میں نہیں جانتا. اس لیے آدمی کو اپنی جان کی خاطر, اپنی جان کو, آخرت کی خاطر دنیا کو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو, اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے. ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جو گزر گیا وہ گزر گیا, جو سانس گزر گئی وہ گزر گئی, اب وہ لوٹ کر نہیں آتی. جیسا کہ ایک اور جگہ منقول ہے کہ جو ہی آنے والے دن کی پو پھٹتی ہے, جو ارلی ان دا مارننگ کہیں گے, صبح صادق کہیں, یا اس کو جو بھی کہہ دیں آپ, پو پھٹتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے, اے آدم کی اولاد, میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں. ہر آنے والا دن میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ. اس دن جو کچھ ہوگا وہ پورا دن, وہ پورا ٹائم پیریڈ گواہ ہوگا.
اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ زیادہ راہ لے سکتے ہو لے لو، میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا. کتنی اس میں عبرت ہے کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا. جو وقت ہمارے ہاتھ میں اس کو یوٹیلائز کریں. آپ اس تمام گفتگو کو اس ایک بات سے سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ ہمیں پورے دن میں ڈبل 12 گھنٹے ملیں. اور یہ جو گھنٹوں کی تقسیم ہے نا، پراپر تقسیم ہے. امیر ہے، غریب ہے، ڈاکٹر ہے، مریض ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، جو بھی ہے، وقت سب کو یکساں ملا ہے. دولت کی تقسیم ہے، اسٹیٹس کی تقسیم ہے، سب کی تقسیم ہے، وقت کی تقسیم نہیں ہے. سب کو وقت برابر ملا ہے. یہ ڈبل 12 گھنٹے ہیں. یوں سمجھے قیامت کے دن یہ ڈبل 12 گھنٹے کی الماریاں ہوں گی. ہر الماری ایک کھولی جائے گی. 1 گھنٹے کی ایک الماری ہے، کیپ بورڈ ہے، وہ کھولی جائے گی. اس کے اندر اگر نیکیاں ہوئی تو اس شخص کو اتنی مسرت ہوگی، اتنی مسرت ہوگی جس کی کو حد نہیں. اس کے اندر گناہ ہوئے تو اس کو اتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ اس کی کو حد نہیں. اور جس کے اندر نہ نیکی ہوگی نہ برائی، یعنی غفلت میں وقت گزر گیا، ایسے ہی گزار دیا وقت، اس پر اتنی حسرت ہوگی کہ ایسی حسرت اس وقت کسی کو بھی نہیں ہوگی. کاش یہ وقت میں اللہ کے ذکر میں گزار دیتا. اب یہ سب کے لیے. اب ہم اپنے ان گھنٹوں کو تقسیم کریں. میں اب آخر کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم اپنے وقت کو تقسیم کریں، کچھ اپنے اوقات کار کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. ٹوڈے از دا ڈے آف عمل، ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی. وہ عمل کا دن نہیں ہے، عمل کا دن آج ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو. اکاؤنٹیبلٹی. آج ہی کا دن دیکھ لیجیے. ابھی جیسے کہ آج عصر کا وقت ہونے والا ہے، ہم نے آج عصر تک کیا وقت گزارا، آگے کا کیا شیڈول آپ نے بنایا، اپنا کیا جدول ہے. آپ یقین مانیے اگر اس طرح کا جدول ہم نے بنانا سیکھ لیا، یہ میں آپ کو آخر میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اچھی باتیں سمجھنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو اپنی زندگی کی اکاؤنٹیبلٹی اور وہ ڈیلی بیسس پر کریں، ڈیلی بیسس پر اکاؤنٹیبلٹی کریں. اس کے لیے ہم ابھی آڈٹ کر لیتے ہیں اپنا، ابھی تک کیا کیا. اپنا بھی تو کوئی آڈٹ نظام ہونا چاہیے نا. اور خود اپنی آڈٹ اپنے ہاتھ میں لیں. کسی اور کو دے کر کیا کریں گے؟ خود احتسابی کس شے کا نام ہے؟ ہاں، اس کے لیے کچھ یکسوئی چاہیے اور اپنے ضمیر کی عدالت چاہیے. ہمارا ضمیر فیصلہ کرے گا ہم کھڑے کہاں ہیں. کچھ لمحے کے لیے سر جھکا کر اپنی 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 20 سال کی زندگی کی آڈٹ تو کریں کہ میں کہاں سے چلا تھا، کہاں کھڑا ہوں، پلس میں ہوں یا مائنس میں ہوں. اور پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے. اگر پروفٹ میں ہوں اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی پروفٹ سے مراد میری زندگی نیکیوں بھری ہے، میں نمازوں کا پابند ہوں، میں روزوں کا پابند ہوں، میں جھوٹ سے بچتا ہوں، میں غیبت سے بچتا ہوں، گناہ کبیرہ سے بچتا ہوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاری سے بچتا ہوں، ماں باپ کو ستاتا نہیں ہوں. اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں ان کو چیک کریں. یہی نفع والی چیزیں ہیں نا. اور جو نقصان دہ چیزیں ان کو دیکھیں. تو اب
اپنی خود ڈیبٹ اور کریڈٹ کی انٹری خود پاس کریں نا, اپنے ٹرانزیکشن خود لکھیں اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ خود نکالے نا. میتھڈ آپ کے ہاتھ میں. اکاؤنٹس کا ایک ہے نا کہ میتھڈ آپ جو بھی یوز کریں, ریزلٹ کے اوپر اصل ڈسکس ہے کہ ریزلٹ کیا ہے. کئی میتھڈ ہوتے ہیں کسی چیز کے ریزلٹ لانے کے لیے. دعوت اسلامی نے بھی ہمیں ایک میتھڈ دیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور اپنی آڈٹ کے لیے. دعوت اسلامی نے ایک میتھڈ دیا. اگر آپ کو میتھڈ چاہیے تو دعوت اسلامی سے لے لیجئے, اور وہ میتھڈ ہے مدنی انعامات. مدنی انعامات کو لے لیجئے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے مدنی انعامات کو لے لیجئے. بلیو کریں, آپ نے اگر نہیں پڑھا تو ایک بار پڑھ کے دیکھیے, آپ ایک بار اس کو چیک کریں کہ مدنی انعامات کیا ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ مدنی انعامات کے کارڈ کی زیارت کر لیجئے. جس طرح ایک کاروباری شخص اپنی کیش بک کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, پیٹی کیش تو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے نا, کہ وہ کاپی ساتھ رکھتا ہے اگر اس کو زیادہ حساب کتاب نہیں آتا تو. ڈے ٹو ڈے کی ڈائری مینٹین کرتا ہے کہ آج کیا آیا, کیا چلا گیا, چائے والے کو کتنے دیا, کھانے والے کو کتنے دیا, مزدور کو کتنے دیے, آدمیوں کو کتنے دیے, یہ کتنا دیا, وہ کتنا دیا, سارا لکھتا ہے. اور جو کمایا وہ سارا لکھتا ہے. ڈے ٹو ڈے کی وہ ترکیب ضرور بناتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایک کچا حساب کتاب جاننے والا بھی اتنا ضرور کرتا ہے کہ میں نفع میں ہوں کہ نقصان میں ہوں. صبح سے لے کر رات تک میں دکان پر بیٹھا ہوں, میں نے نفع کیا نقصان کیا. ہر عقل مند آدمی اس معاملے میں غور و تفکر کرتا ضرور ہے. ایک نوکر پیشہ شخص ہے, وہ بھی مہینے کے آخر کے اندر اپنے گھر کے حساب کتاب اور اپنی آمدنی کے متعلق غور و تفکر کرتا, تو بیوی بچوں کو بٹھا کر کرتا ہے کہ میں اتنا کماتا ہوں, اتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے, اتنا گویا کہ اپنے مطلب راشن آ رہا ہے, اتنا ٹیلی فون کا بل جا رہا ہے, اتنا گیس کا بل جا رہا ہے, اپنی یوٹیلیٹیز بل کی اور اپنے تمام تر حساب کتاب کی, بچوں کے اسکول کی فیس کی, یہاں تک کہ بچوں کے جو چاکلیٹ اور چپس اور دیگر چیزیں لیتے ان سب کا حساب رکھتا ہے کہ رکشے میں جا رہے تو بس میں چلے جاتے, بس میں جا رہے تو پیدل چلے جاتے. یہ سارا حساب کتاب ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ چند سالوں کی زندگی کے لیے اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور قبر کے اتنے طویل سفر کے لیے, قیامت کے اتنے زبردست سفر کے لیے ہمارے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے. ہم نے کوئی حساب کتاب کا نظام نہیں رکھا. اتنی بڑی زندگی گزار رہے ہیں, 12 گھنٹے دکان پر وقت گزارنے والا, 12 گھنٹے دکان میں وقت گزارنے والا اپنے حساب کتاب کے لیے متفکر ہے, لیکن 30 سال 40 سال زندگی کے گزار دیے اس دنیا کی دکان کے اندر. میرا اس وقت حساب کتاب کس پوزیشن میں ہے, کیا یہ دیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری؟ کیا ہم بس ایک ہی ڈائریکشن پر چلتے چلے جائیں گے؟ دعوت اسلامی ہمیں خود احتسابی کی طرف بلا رہی ہے. تو میں امید کروں کہ آج اپنے وقت اور اپنے مقصد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف توجہ کریں گے, خود احتسابی کی توجہ کریں گے, اور مدنی انعامات کو اپنی حرز جاں بنائیں گے. کون کو نیت کرتا ہے؟ تماشا بھائی ہاتھ اٹھا کے نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم مدنی انعامات پر عمل کریں گے, روزانہ فکر مدینہ کریں گے. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا, 2-4 منٹ کا کام دیا ہے یار, صرف 2-4 منٹ کا کام ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کی اہمیت اور اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کریں گے. زور سے تو کہہ دیں انشاءاللہ. میں بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے نا, انشاءاللہ. زور سے کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے سورہ عصر کا ترجمہ و تفسیر بھی سنی. میرا حسن ظن ہے کہ سورہ عصر کے مطابق زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور ایک گائیڈ لائن مدنی انعامات میں ہے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میرا حسن ظن ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزرے گی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جو برف بیچتے ہیں, آئس, برف فروش کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا, وہ دھوپ میں برف بیچ رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا, اے لوگو اس شخص پر رحم کرو جس کا
سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک برف فروش سے سیکھی ہے کہ جس کو اپنے سرمایہ کی کتنی فکر ہے کہ پگھلا جا رہا ہے. زندگی بھی تو سرمایہ ہے, سانس بھی تو سرمایہ ہے. آئیے اپنے سرمایہ کو قیمتی بناتے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور یہ نیت کر لیجئے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے. اسی طرح اپنے ایام کو, اپنے اوقات کار کو بہتر بنانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے اور اہم بنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ اتنا وقت تو دے ہی رہے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کر بھی باز پڑے رہتے ہیں اپنے ہاسٹل کے اندر, تو کچھ کم از کم 3 دن ہی کے لیے صحیح اللہ کی راہ میں سفر اختیار کر کے مسجد میں پڑے رہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو.